وعلیکم السلام. لگائیں گے؟ لگا دیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہم صل علی. عزیزوں، گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی، اور آج بھی میں نے اسی آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. یہ سورہ شورى کی 23ویں آیہ کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس آیت کو آیہ مودت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس آیت میں خداوند عالم نے اجر رسالت کے بارے میں پیغام دیا ہے اپنے رسول کی زبانی، لفظ قل کہہ کر. قل آپ کہہ دیں. جس طرح سے سارے میسج، سارے پیغامات آپ کے ذریعے سے ہم کہلوا رہے ہیں، اور آپ کو ایک وسیلہ، ایک ذریعہ بنایا ہے پیغام پہنچانے کا، پیغام رسانی کا، اسی طرح سے یہ پیغام بھی آپ کو امت تک پہنچانا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اپنی تبلیغ رسالت کی کوئی مزدوری، کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، نہیں طلب کر رہے ہیں. الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو. عزیزوں، بہت سی چیزیں اس میں قابل تشریح اور وضاحت ہیں. مختصر ذکر میں ان تمام چیزوں کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا. مختصراً آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کے قرابت دار کون ہیں. اب ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قرابت دار کس کے، تو یہ بھی واضح سی بات ہے کہ جو پیغام دلوا رہا ہے یہ قرابت دار اسی کے ہونا چاہیے. لیکن قرابت داری یعنی لفظ قربہ جو ہے بالکل نزدیک ترین، ایک دم قریب، پرسنل، تو یہ اللہ کے قرابت دار بھی ہیں اور رسول کے قرابت دار بھی ہیں، جن کی مودت کو اللہ نے امت سے اجر رسالت کے طور پہ طلب کیا ہے. وہ اللہ کے بھی قرابت دار ہیں اور رسول کے بھی قرابت دار ہیں. اللہ کے قرابت دار آدم ابو البشر، جنہیں سب سے پہلے مٹی سے اللہ نے خلق کیا، تراب سے جنہیں پیدا کیا اور زمین کے لیے ان کو خلیفہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے ہم خلیفہ بنا رہے ہیں. تو جناب آدم کی خلافت، جناب آدم ابو البشر، جناب آدم کی خلقت
تراب سے ہوئی، مٹی سے ہوئی۔ جناب آدم جب خلق ہو چکے، انہوں نے عرش پر دیکھا تو کچھ نام، کچھ شبیہیں نظر آئیں، تو انہوں نے سوال کیا پروردگار کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا ہے، مجھ سے پہلے بھی کسی کو پیدا کیا ہے؟ تو جواب یہ ملا، اے آدم اگر ہم انہیں پیدا نہ کرتے تو تمہیں پیدا نہ کرتے، انہی کی وجہ سے ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ لہذا یہ جن کے نام عرش پہ لکھے ہوئے تھے، جو پہلے سے موجود تھے، جو عالم میں نورانیت میں تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، جن کی تسبیح و تحلیل سے ملائکہ نے تسبیح و تحلیل کا طریقہ سیکھا، جن کی خلقت اول خلقت قرار پائی، جن کے لیے خداوند عالم نے ملائکہ سماوات سے تعارف کرایا، پہچنوایا، یہ کہہ کر کہ اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں میں رہنے والوں، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یہ آل محمد کا تعارف خداوند عالم نے کرایا، پہچنوایا۔ تو آدم سے کہا گیا کہ یہ پنجتن پاک کے نام جو تم عرش پر دیکھ رہے ہو، اس کو یاد کر لو، ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ جناب آدم نے ان ناموں کو یاد کر لیا، تعارف کرا دیا گیا، میں محمود ہوں، میں نے محمد کو پیدا کیا، میں اعلیٰ ہوں، میں نے علی کو پیدا کیا، میں فاطر السماوات ہوں، میں نے فاطمہ زہرا کو پیدا کیا، میں احسن ہوں، میں نے حسن کو خلق کیا، میں قدیم الاحسان ہوں، میں نے حسین کو پیدا کیا۔ اور اللہ نے ان پنجتن پاک کو پہچنوانے کے بعد جناب آدم سے کہا کہ ان ناموں کو یاد کر لو، اور اس کے بعد جناب آدم اور حوا سے کہا گیا کہ تم لوگ جنت میں رہو، کھاؤ پیو۔ دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، قرآن مجید میں واقعات مختلف جگہ پر موجود ہیں، مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے، لیکن جناب حوا کے ذریعے سے وہ درخت کا پھل جناب آدم نے اور حوا نے کھایا، جنتی لباس ان کے اتر گئے، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا، حکم ہوا کہ زمین پر چلے جاؤ۔ آدم اور حوا کو بھی بھیجا گیا، ابلیس کو بھی بھیجا گیا، اور کہا کہ یہ تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، جو میری طرف سے وہی آتی رہے، پیغام آتے رہے، اس کو مانتے رہنا۔ جناب آدم زمین پر آئے، جناب حوا زمین پر اتری، اور جبل رحمت میں دونوں کی ملاقات ہوئی، اور جناب آدم گریہ کرتے رہے، کسی نے کہا فراق جنت میں گریہ کیا، کسی نے کہا فراق حوا میں گریہ کیا، بہرحال مختلف روایات ہیں، گریہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نبی اگر گریہ کرے تو یہ فطرت میں ہے، بدعت اور شرک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین آئے کہ اے آدم کیا تم نے ان ناموں کو فراموش کر دیا جو تم نے عرش پر دیکھے تھے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر کیوں نہیں تم ان کے ناموں سے بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہو؟ آدم نے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کی، تم محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات ہے، تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، تو احسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ۔ ادھر آدم نے پنجتن پاک کو اپنا وسیلہ بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بے کلمات
فتاب علیہ، آدم نے کلمات کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں توبہ کی، آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو یہ ہے اہل بیت علیہ السلام، یہ ہے اللہ کے قریب، یہ ہے قربہ کا مصداق، اور زمین پر بھی رسول کے یہ قرابت دار ہیں۔ فاطمہ زہرا بیٹی ہیں، علی علیہ السلام داماد اور چچاداد بھائی، اور ایک نور کے دونوں حصے ہیں۔ حسنین اولاد رسول ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، لہذا پیغام رسول نے خود سے نہیں دیا، بلکہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیں کہ ہم تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو۔ تو میں نے گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے تفصیل سے اہل بیت علیہ السلام کون ہیں اور کون اس کا مصداق ہیں، کس کی محبت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے، یہ آیات قرآنی اور احادیث کے ذریعے سے بیان کر دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اگر پنجتن پاک کے بعد کوئی اہل بیت کا مصداق ہے اور آئے تطہیر کا مصداق ہے تو وہ نسل امام حسین علیہ السلام سے پیدا ہونے والے باقی 9 ائمہ، جن میں علی ابن الحسین زین العابدین، محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی جواد علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور امام عصر علیہ السلام۔ یہ وہ 9 ائمہ جو اہل بیت کا مصداق ہیں۔ انہی ائمہ میں سے ایک کا نام ہے جعفر، لقب ہے صادق، یعنی ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کی مادر گرامی جناب ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ ماں کی طرف سے سلسلہ نسب، اور باپ کی طرف سے سلسلہ نسب جو ہے وہ 5ویں امام سے ہوتا ہوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور آپ کی شہادت 15 شوال سن 148 ہجری مدینہ منورہ، 65 سال کی آپ کی عمر مبارک، آپ نے اپنے دور امامت میں علم کے دریا بہا دیے، اس لیے کہ یہ دور، یہ زمانہ بنی امیہ کے زوال کا زمانہ تھا۔ بنی عباسیہ اور بنی امیہ آپس میں ٹکرا رہے تھے، بنی امیہ کا زوال ہوا، بنی عباسیہ کا پہلا بادشاہ منصور دوانقی تخت خلافت پر گامزن ہوا۔ جب تک کہ یہ 2 طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، اہل بیت رسول کو مسند رسالت پر بیٹھ کر علوم آل محمد، علوم محمد اور قرآن یہ پہنچانے کا کھل کر موقع ملا۔ یہ آغاز 5ویں امام کے دور سے ہو چکا تھا، لیکن چھٹے امام کے دور میں یہ اپنے شباب پہ تھا۔ 4000 طالب علم امام جعفر صادق علیہ السلام کی درسگاہ سے فیض حاصل کر رہے تھے، جس میں بڑے بڑے جید عالم گزرے، جنہوں نے براہ راست امام صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا، مختلف علوم پر علم حاصل ہوئے۔ ظاہر ہے کہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب جابر ابن حیان جو کیمسٹری کے موجد ہیں، جناب مفضل اور بھی بہت سے شاگرد، بتایا کہ 4000 کی تعداد، جس میں مختلف علوم پر 400 کتابیں تحریر کی گئیں، جس میں خصوصی
آپ کے جو درس ہوتے تھے وہ توحید کے بارے میں، تفسیر قرآن کے بارے میں، علم فقہ کے بارے میں، علم آیت کے بارے میں، علم نجوم کے بارے میں، علم کیمسٹری کے بارے میں، مختلف علوم پہ آپ درس دیتے تھے اور آپ کے شاگرد اس کو قلم بند کرتے جاتے تھے، لکھتے جاتے تھے۔ اور آج جو عالم اسلام میں فقہی علماء پائے جاتے ہیں، جن کے 4 نام ائمہ اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، آج عالم اسلام میں یہ 4 فقہ مشہور ہیں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں بھی رہتے ہیں وہ ان 4 فقہوں میں سے کسی فقہ پر عمل پیرا ہیں، لیکن یہ چاروں اماموں کا تعلق در اہل بیت سے جا کر مل جاتا ہے، جس میں خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا کر ان کا سلسلہ علم ملتا ہے۔ ابو حنیفہ ان کا نام ہے نعمان ابن ثابت، تو یہ کہا کرتے تھے فخریہ، اگر نعمان کے 2 سال جعفر صادق کے سامنے نہ گزرے ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔ فخر کیا کرتے تھے کہ 2 سال میں نے ان کی شاگردی میں گزارے۔ یہ سن 80 ہجری میں کوفے میں پیدا ہوئے اور سن 150 ہجری میں یہ بغداد میں ان کا انتقال ہوا۔ آج بھی ان کا بغداد میں ان کی قبر موجود ہے، مسجد ابو حنیفہ موجود ہے، لہذا 70 سال کی انہوں نے عمر پائی، لیکن ان کے مزاج میں، ان کے علمی بیانات میں قیاس کار فرما تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو علم ہوا کہ ابو حنیفہ قیاس سے فتوے دیتا ہے۔ ایک دن امام کو مل گئے، جب امام کے سامنے آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم قیاس سے فتوے دیتے ہو، کہا کہ ہاں، تو پہلے تو امام نے منع کیا کہ قیاس مت کیا کرو، اس لیے کہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس تھا، جس نے اللہ کے سامنے یہ جسارت کی کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ تو نے آدم کو آگ سے پیدا کیا، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ابلیس قیاس کر رہا تھا، لہذا امام نے تنبیہ کی قیاس مت کیا کرو، اور اس کے بعد پھر امام نے کچھ سوال کیے، کہا کہ یہ بتاؤ وہ کلمہ کون سا ہے جس کا آدھا کلمہ کفر ہے اور آدھا کلمہ ایمان ہے؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ یہ کلمہ کفر ہے، الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ پر رک جائے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اللہ نہیں، لیکن جب الا اللہ کہا کہ سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے، تو امام نے کہا یہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو یہی کلمہ ہے جس کا آدھا کلمہ کفر ہے اور آدھا کلمہ ایمان ہے۔ پھر امام نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ مرد کمزور ہے یا عورت؟ کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے۔ کہا کہ عورت کو ایام حمل میں حیض کیوں نہیں آتا؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ اگر عورت کمزور ہے تو پھر عورت کو اکھیرا حصہ کیوں دیا گیا، مرد کو دوہرا حصہ کیوں دیا گیا؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ دیکھو عورت کمزور ہے لیکن مرد کو دوہرا حصہ اس لیے دیا گیا کہ مرد پر عورت کا نان و نفقہ واجب ہے،
اس کا رزق مرد کے ذمے ہے، عورت کو اپنا رزق تلاش نہیں کرنا پڑتا، مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ عورت کا نان و نفقہ برداشت کرے، لہذا مرد کو دوہرا حصہ دیا گیا، عورت کو ایک خیرہ حصہ دیا گیا میراث میں۔ اور ایام حیض میں عورت کو، حالت حمل میں عورت کو حیض اس لیے نہیں آتا ہے کہ وہ خداوند عالم نے بچے کے لیے اس کو غذا کی صورت میں منتقل کر دیا، بچے تک وہ غذا کی صورت میں پہنچتا ہے، لہذا حیض آنا بند ہو جاتا ہے حالت حمل میں۔ امام نے ابو حنیفہ کے سامنے یہ مسئلے بیان کر کے بتا دیا کہ دیکھو علم علم ہے، قیاس قیاس ہے، قیاس سے انسان یقین کی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ امام کے بہت سے مناظرے ہیں، یہودیوں سے، نصارہ سے، دہریوں سے، جو لا مذہب تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ حشام کے دور میں ایک قادریوں کا مسئلہ کھڑا ہوا، ان کے عالم نے بحث کی، علماء بحث میں ہار گئے، جواب نہیں دے سکے۔ مدینے سے حشام نے شام امام صادق علیہ السلام کو بلایا۔ جس وقت ہمارے چھٹے امام شام پہنچے تو ان کے ساتھ جس وقت امام باقر علیہ السلام شام پہنچے تو ان کے ساتھ 4 یا 5 سال کے چھٹے امام بھی تھے۔ کہا کہ ایک مسئلہ درپیش ہے، یہ قادریوں کا مسئلہ، جو یہ کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال و اعمال میں اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خود اپنے ہر بات کے ذمہ دار ہیں، نہ اس کی طرف سے کوئی حکم ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ قضا کا مسئلہ ہے، نہ قدر کا مسئلہ ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اور یہ علماء جواب نہیں دے پائے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ یہ میرا چھوٹا بچہ اس مسئلے کے لیے کافی ہے۔ ان کا عالم تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کم سن بچہ اور میرے مسئلے کا جواب دے گا؟ کہا کہ ہاں، رجوع کرو۔ امام صادق علیہ السلام نے کم سنی کی حالت میں کہا کہ تم سورہ الحمد کی تلاوت کرو۔ اس نے سورہ الحمد پڑھنا شروع کیا۔ جب سورہ الحمد پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پر آیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کہا کہ بس یہاں پر ٹھہر جاؤ، اور ٹھہرنے کے بعد کہا کہ تم جانتے ہو کہ جو تم نے آیت پڑھی اس کے معنی کیا ہے؟ تم اللہ سے کہہ رہے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ سے کوئی مطلب نہیں، اور پھر تم اس کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہو۔ اس نے سر جھکا لیا، کہا کہ ہاں آپ نے سچ ارشاد فرمایا، اور اس نے ندامت کے ساتھ اپنی ہار مان لی۔ تو یہ ہمارے آپ کے چھٹے امام بچپنے کے زمانے میں اس طرح سے آپ نے قادریوں کو جواب دیا۔ اس کے بعد عبداللہ دیسیانی، دہریہ، لا مذہب، اللہ کو نہیں مانتا تھا، امام نے اس کے سامنے مور کا ایک انڈا پیش کیا۔ کہا کہ عبداللہ تم یہ دیکھ رہے ہو، یہ انڈا، اس کے اندر سفیدی ہے اور زردی ہے، جو ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، لیکن جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے تو مختلف کلروں کا، مختلف رنگوں کا، بتاؤ کون ہے جو اس انڈے کے اندر اپنی قدرت کے ذریعے سے رنگ بھرتا ہے؟ بس جو اس انڈے سے بچے کو باہر نکالتا ہے وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ پھر عبداللہ دیسیانی نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں، کیا ایک انڈے کے اندر یہ پوری کائنات سمیٹ سکتی ہے؟ کہا کہ یہ کائنات تو بہت بڑی چیز ہے، یہ انڈا تو بہت بڑا ہے، اللہ نے اس ایک آگ کے اندر، ایک آگ کے اندر اس پتلی میں یہ طاقت رکھی ہے کہ جب وہ نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو نہ پتلی بڑی ہوتی ہے، نہ کائنات چھوٹی ہوتی ہے، پوری کائنات اس میں سما جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے توحید کا درس دیا، قرآنی علوم کی نشر و اشاعت کی، اور 4000 شاگرد آپ کے دور میں آپ کے علم سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ ہاں عزیزوں، گزشتہ جمعے میں
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج جنت البقیع میں ہمارے 4 اماموں کی تربتیں، 4 اماموں کی قبریں بے چراغ، ایک صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی قبر مبارک، اس کے علاوہ اور بھی جید لوگ وہاں پہ دفن ہیں۔ عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا، مادر ابو الفضل عباس جناب ام البنین، ان تمام قبور کو بے چراغ، بے چھت، بے قبے کے کر دیا گیا۔ جتنے قبے تھے وہ سب منہدم کر دیے گئے۔ آج ان قبروں کے پاس جا کر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو دعا نہیں کرنے دیتے، کہتے شرک ہے، بدعت ہے۔ اگر کوئی زیارت پڑھتا ہے تو زیارت پڑھنے سے روکا جاتا ہے، کتابیں چھین لی جاتی ہے، قبر کے قریب جا کر فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے۔ لیکن عزیزوں، آج ظاہر ہے کہ آپ بغداد چلے جائیے، آج بغداد میں بھی عبد القادر جیلانی جہاں دفن ہے وہاں پر مسجد بھی بنی ہے، قبہ بھی بنا ہے، ان کی قبر پر دری بھی رکھی ہوئی ہے۔ ائمہ اربعہ ان کی قبریں آج بھی موجود ہیں، قبے بنے ہوئے ہیں، بے چراغ نہیں ہیں۔ تو جن کے شاگرد عالم اسلام جن کی فقہ پر عمل کر رہا ہے، یہ 4 ائمہ اربعہ ہی کی فقہ پر عمل کیا جا رہا ہے عالم اسلام میں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ لیکن آج جو ان کے استاد ہیں، جن کے درس سے انہوں نے علم حاصل کیا، آج ان کی قبر بے چراغ ہے۔ تو لہذا عالم اسلام کو اور ان کے مقلدین کو آواز اٹھانا چاہیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور ان ائمہ کی قبر پر قبے تعمیر ہونے کی اجازت دی جائے۔ ظاہر ہے کہ کل یوم شہادت ہے ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جن کو زہر دیا گیا، منصور دوانقی نے زہر سے ذریعے سے شہید کیا۔ یقیناً آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جہاں تمام دھرم والے ہیں، تمام مذاہب والے ہیں، اگر اس ملک میں کوئی سائنسداں پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو سلامی دیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا سابق صدر ابوالکلام، جنہوں نے سائنس میں ترقی کی، میزائل بنایا، پورے ہندوستان کے رہنے والوں نے کس طرح سے ان کا احترام کیا، کس طرح سے ان کو سلامی دی، کس طرح سے ان کے جنازے کو اٹھایا۔ ہندوستان میں تو آج عالم کا احترام کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ایسا عالم جو پوری دنیا کو علم سے سیراب کر رہا ہو، جس کا شاگرد علم کیمسٹری کا موجد ہو، آج دنیا اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہی ہے۔ آج ہندوستان میں مغل سے آنے والے بادشاہ، ایران سے آنے والے بادشاہ، مغلیہ بادشاہ، ان کی یادگاریں محفوظ ہیں۔ آج آپ آگرے چلے جائیے، تاج محل جو ایک محبت کی یادگار ہے، جو ممتاز محل کی شاہجہاں نے بنوائی، اس کو ہندوستان گورنمنٹ نے کس طرح سے محفوظ رکھا ہے۔ لوگ اس کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں۔ تو ایک محبت کی یادگار ہندوستان میں محفوظ رہے، اور سعودی عرب کی زمین پر جس کی مودت کا حکم دیا گیا ہو، اس کی قبر کو منہدم کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ محبت کی علامت ہے، وہ مودت کی علامت ہے، اور محبت مودت سے زیادہ ہے۔ جہاں ساری محبتیں قربان ہو جاتی ہیں، اس کا نام ہے آل محمد، اس کا نام ہے اہل بیت۔ انہی کی محبت اور مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے۔ تمام مسلمانوں کو میں دعوت غور و فکر دے رہا ہوں کہ وہ اہل بیت کو پہچانیں اور اہل بیت کے دشمنوں سے دفاع کریں، اسلام کا، اہل بیت کے چاہنے والوں کا، اہل بیت سے منسوب عمارتوں کا، اہل بیت سے منسوب روضوں کا۔ اس لیے کہ آج یہ عمارتیں، یہ روضے انہی کی یادگار میں بنائی گئی ہیں ہمارے ہندوستان میں۔ آج ہم ان کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، تاکہ ہمارے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی اوقاف ہیں، ان سب کی تحفظ کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ صرف اتر پردیش، یو پی تک محدود نہیں ہیں،
اگر ہندوستان میں کسی شہر میں بھی اہل بیت کے منسوب عبادت گاہ اور کربلا یا روضہ امام باڑے کی بے حرمتی کی جائے گی یا اس کو نقصان پہنچایا جائے گا، ہم اس کے سلسلے میں آواز بلند کریں گے۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ الہی میں دعا کریں، خداوند عالم ہم لوگوں کو قرآن، تعلیمات اہل بیت، تعلیمات رسول حاصل کرنے کی کوشش توفیق عنایت فرما، ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ حر اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔